اور دوزخی بھی صفات سے، گنہگار دوزخی صفات سے بھی جنت میں جائیں گے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخی جو جہنم کے اہل لائق ہوں گے وہ نہ تو اس سے مریں گے اور نہ جئیں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آگ ان کے گناہوں کے حساب سے جلائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا، یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ بن جائیں گے تو اس کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، ان کو جماعتوں کی شکل میں لایا جائے گا اور جنتی نہروں پر بکھرا دیا جائے گا، اور پھر اہل جنت کو حکم دیا جائے گا کہ ان پر آب حیات، پانی ہے آب حیات، اس پر پلٹ دو، یا اس میں اس کو نہانے کا، غسل کرنے کا حکم ہوگا، تو اسے وہ پھر تر و تازہ ہو جائیں گے، جس طرح سیلاب بہنے والے دانہ سیلاب خوش ہونے کے بعد زمین پر ٹھہرتا ہے اور اگ جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہگار مسلمان جہنم میں حقیقی طور پر فوت ہوں گے اور ان کی روحیں ان کے جسموں سے جدا ہوگی۔ اس کی دلیل عربی حدیث میں بھی موجود ہے، اس طرح پھر اس کی شفاعت ہوگی اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ دوزخ سے نجات پا کر جہنم میں جانے والے، دوزخ سے نجات پا کر جنت میں جانے والے جنتی کیسے ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے کم نصیب والی وہ قوم ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ آگ سے نکالے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا، ان کی راہ پہنچتے، اور وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، نہیں کیا ہوا ہوگا، پھر انہیں اللہ ایک میدان میں پھینک دے گا اور پھر وہ آب حیات کے پانی سے پھر تر و تازہ ہو جائیں گے، پھر اس کے جسم میں اس کی روحوں کو لوٹایا جائے گا اور وہ پہلے سے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ دوزخ میں مومنوں کی حالت۔ حضرت محمد بن علی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتوں کے محققین بڑے گناہوں کے مرتکب جب اپنے گناہوں کی موجودگی میں بغیر شرم توبہ کیے فوت ہو جائیں گے، پھر ان میں سے جو لوگ دوزخ کے پہلے دروازے میں داخل ہوں گے، نہ ان کی بینائی چھینی جائے گی، نہ ان کے منہ کالے ہوں گے، نہ شیطان کے ساتھ جکڑے جائیں گے، نہ زنجیروں میں باندھے جائیں گے، نہ جلتا ہوا پانی پلائے جائیں گے، اور نہ جہنم میں تار کول کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی وجہ سے شرک نہ کیا ہوگا، اس وجہ سے اللہ اسے جہنم سے نکال کر یہودی اور عیسائی کے ساتھ نہیں، الگ سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔
تو کچھ لوگ کہیں گے، محققین کہیں گے، اللہ پر تم ایمان لائے ہو، اس کی کتاب پر بھی ایمان لائے ہو، اس کے رسول پر بھی ایمان لائے ہو، آج دوزخ میں ایک حال میں ہو، تو اللہ تعالیٰ ان پر اتنا غصہ جلال میں آئے گا اور کہے گا کہ ان میں اور تم میں فرق ہے، انہوں نے شرک نہیں کیا۔ بس پھر ان کو جنت کے ایک چشمے کی طرف نکال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا، فرمان ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا خواہش کریں گے کاش ہم بھی شرک نہ کرتے اور ہم بھی مسلمان مومن ہوتے۔ اندھیری رات میں نماز کو جانے والوں کو دوزخ میں بند نہیں کیا جائے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل توحید گناہگار مسلمان کو آگ میں بند نہیں کیا جائے گا۔ یہ صورت دیکھ کر جہنم کی پولیس ایک دوسرے سے کہیں گے، کفار کی یہ حالت تو یہ ہے کہ انہیں آگ میں بند کیا جائے گا، بند کیا ہوا ہے، اور انہیں بند نہیں کیا تو انہیں ایک منادی، ایک آواز آئے گی کہ یہ لوگ رات کی اندھیری میں مسجد جایا کرتے تھے، یعنی نماز کے خاطر اندھیری رات میں تکلیف لے کر مسجد میں جاتے تھے، تو پھر اس کو دوزخ کی تاریکی اس کو آگ نہیں جلائے گی اور اس کو آگ میں بند نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک دوسری جگہ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، ایک شخص کو 1000 سال کے بعد بھی نکالا جائے۔ پھر خواجہ حسن بصری سے شدت خوف سے رونے لگے اور کہا، کاش وہ میں ہوتا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ آراف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان منافقوں اور ان مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، اس کا ایک دروازہ بھی ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت جنت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب یعنی دوزخ ہوگی۔ اس آیت میں وہ حصار ہے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان میں حائل ہوگا، یعنی پردہ ہوگا، دیوار ہوگی۔ پھر اس دیوار کا یا ان کے اوپر کا حصے کا نام آراف ہے، اور اس پر سے جنتی اور دوزخی سب نظر آئیں گے۔ ابن زری اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے لفظ حجاب سے وہی حصار مراد ہے جس کو سورہ حدید کی آیت نے لفظ میں بتایا گیا ہے، اور یہاں سے جنت اور جہنم والوں کو لوگ دیکھتے ہوں گے اور ایک دوسرے سوال جواب کرتے ہوں گے، اور اہل جنتی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ اہل احراف کے احوال، اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، اور وہ اہل جنت اہل دوزخ میں سے ہر ایک کو علاوہ جنت اور دوزخ کے اندر ہونے کی علامت ان کے قیافہ سے بھی پہچانیں گے۔ قیافہ یہ ہوگا کہ اہل جنت کے چہروں پر نورانیت چمکتی ہوگی اور اہل دوزخ کے چہروں پر ظلمت اور کدورت ہوگی، جیسا کہ
سورہ عرفات میں ہے، اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم. ابھی یہ عرفات داخل نہیں ہوں گے، اس کے امیدوار ہوں گے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت جانے کا حکم ہوگا، اور جب ان کی نگاہ اہل دوزخ پر جائے گی تو کہیں گے ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ عذاب میں شامل نہ کرنا اللہ، اور ہمیں کافروں کے ساتھ نہ رکھنا اللہ. پھر کہیں گے ہمیں انبیاء کی اتباع میں رکھنا، تیرے پیاروں کی اتباع میں رکھنا. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بڑی رحمت سے جنت میں جانے کا حکم ہوگا. سبحان اللہ. اعراف میں کون جائے گا؟ حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ترازوئے اعمال کو نصب کیا جائے گا اور گناہ اور نیکیوں کو تولا جائے گا. اس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں سے انڈے کے وزن جتنی بھی بھاری ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر بھاری ہو گئی کہ انڈے کے وزن کے برابر بھی، تو وہ بھی دوزخ میں داخل ہوگا. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی تو وہ کیا ہوگا، تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو کہا یہ لوگ اصحاب الاعراف ہیں، یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے بلکہ اس کی لالچ ہوگی، اس کی لالچ میں ہوں گے. اب اعراف کے دو آدمی کا حال. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شخص دنیا میں آپس میں دوست تھے، ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے پاس گزرے گا جس کو دوزخ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا، تو اس کو یہ کہے گا قسم خدا کی میرا تو یہ نیکی کے سوا کچھ نہیں بچا کہ جس سے میں نجات پا سکوں، مگر ہاں اے بھائی یہ تو لے لے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں تو اس سے نجات پا لے. لو اب تم اور میں اعراف میں رہیں گے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کے ہمدردی کے صلے میں حکم کرے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے. یعنی ایک آدمی ایسا ہوگا کہ اس کے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے، ایک نیکی ہوگی، اور ایک آدمی ایسا ہوگا جو اس کا دوست کہ اس کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی، تو وہ اس سے ملے گا کہے گا اللہ کی قسم میرے بھائی میرا حال تو ہے خراب کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک نیکی ہے، صرف گناہ ہی گناہ ہے، ایسا کر تو یہ نیکی لے جا اور تو ہو جا جنتی. پھر اسے وہ نیکی دی جائے گی تو اللہ کہے گا اچھا تیری کس نے مدد کی، تو اس پر کرم کرنے والا کون میرا بندہ ہے، حالانکہ کریم تو میں ہوں. سبحان اللہ. پھر اللہ ان دونوں کو بلائے گا اور حکم کرے گا کہ تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے. جنت بھرنے کے لیے اللہ اور نئی مخلوق پیدا کرے گا. حضرت انس بن مالک
پھر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جتنا حصہ اللہ تعالیٰ چاہے گا خالی رہے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کرے گا جس سے چاہیں گے وہ اس کو جنت کے فارغ حصے میں بسا دے گا۔ یعنی قیامت کے روز جنت میں داخل ہو چکے بعد میں اہل دوزخ مسلمان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ پھر کثرت سے جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی جنت بڑی وسیع ہوگی، تو پھر اللہ اس میں داخل کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اس جنت میں بسائے گا، پھر جس سے وہ جنت بھر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جنت میں رہنے والے مرد اور عورت، حور اور غلماں کے حسن و جمال میں اس طرح سے اضافہ ہوتا رہے گا جس طرح سے ان کا دنیا میں آخر عمر میں بدسورتی یا بڑھاپے میں اضافہ کمزوری ہوتی رہی۔ ارشاد خداوندی ہے گویا کہ وہ خدمتگار لڑکے محفوظ رکھے ہوئے موتی ہیں۔ پھر ارشاد ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے یہ بات پہنچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے یہ تو نوکر اور خدمتگار ہے، لولو اور موتی کی طرح مخدوم کیسے ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان کے درمیان ایسی فضیلت ہے جو 24 رات کے چاند پر ہوتی ہے۔ یعنی وہ لڑکے جنتی کی خدمت کرنے والے ایسے نور والے، ایسے چمکدار چہرے والے ہوں گے کہ جیسے 24 رات کا چاند ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار بھی ہوگا، جنت میں ایک بازار بھی ہوگا اور ہر جمعہ کو اس میں آیا جائے گا، ہر جمعہ کو اس میں آیا کریں گے۔ شمال سے ایک خوشبو چلے گی جو ان کے چہروں اور ان کے لباس پر پڑے گی، جو ان کے چہرے اور ان کے لباسوں پر پڑے گی، اور یہ حسن و جمال میں بڑھ کر جائے گی، یہ حسن و جمال میں بڑھتی رہے گی، بڑھتی جائے گی۔ اپنے گھر والوں کے پاس جب وہ جنتی بازار سے لوٹیں گے تو اس کے حسن و جمال میں خوب ترقی کی ہوئی ہوگی، تو ان کو ان کی بیویاں کہے گی آپ تو ہم سے جدا ہونے کے بعد حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے، تو یہ مرد کہیں گے ہاں آپ بھی تو خدا کی قسم حسن جمال میں بڑھ چکی ہو، اور یہ سب اللہ کی رحمت ہوگی۔ یہ ہوا مشرق کے ٹیلوں سے چلائی جائے گی، جنتی مرد عورتیں ہر گھڑی حسن و جمال میں ترقی کرتی رہے گی۔ جب ایک دوسرے کچھ دیر اوزل ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، تو اس حال میں ہوں گے کہ اس کے حسن جمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کہیں گے آپ بہت حسن و جمال میں بہت ہی خوبصورت ہو۔ اس کی وجہ جنت کا بازار ہے، اور حقیقت میں اللہ کریم کا، اللہ رحیم کی رحمت ہے۔
سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم بھی انشاءاللہ جنت کے حقدار ہو جائیں اور جنت والے ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اعمال سے خوش ہو جائیں اور ہم ایسی اطاعت کریں، اطاعت خدا، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور احکامات پر اسلام کے چلے، سب کے حقوق ادا کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ کے محبوب ہمارے آقا ہم سے خوش ہو جائے اور ہم پر کرم ہو جائے۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، جنت کیسے ملے گی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔